بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ کریم جو ہمارے سچے مالک ہیں، اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم کی آیت نمبر 1 میں الف لام میم سے آغاز کرتے ہیں اور آیت نمبر 2 میں الفاظ الکتاب اور ہدن اور للمتقین ہمیں آکسیجن کی خصوصیات کے متعلق بھی آگاہی دیتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں اللہ رحمان یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ عزیز دوستو، اس آیت میں ایک لفظ تفسدو ہے جس کا لفظی مطلب کسی چیز کے حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہے اور کسی چیز کا توازن بگاڑنا بھی ہے، اور یہ فساد خشکی اور تری پر ہو سکتا ہے، اور ایسا فتنہ یا فساد جو کھیتی اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل برباد کرے کے زمرے میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زمین میں کثرت یا کمی کی طرف اشارہ ہے، جس سے خشکی، سمندر، انسان اور پودے سب متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نہ صرف اس آیت میں ہماری ہدایت فرماتا ہے بلکہ دنیا میں CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے توازن کی طرف بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ یعنی CO2 کے بارے میں ہمیں جدید علم کیا بتاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ یعنی CO2 ایک گرین ہاؤس گیس ہے جو کاربن کے ایک اور آکسیجن کے 2 ایٹموں سے مل کر بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری زمین نہ زیادہ ٹھنڈی ہے اور نہ زیادہ گرم ہے۔ CO2 کا توازن اگر خراب ہو تو یہ زمین کے اور سورج کے درمیان ایک غلاف بنا لیتی ہے جو سورج کی زیادہ حرارت کو ایبزورب یا حاصل کر کے دنیا میں حرارت زیادہ کر سکتی ہے۔ CO2 گیس زمین کی سطح اور فضا کی نچلی سطح اور سمندر کو گرم رکھتی ہے۔ عزیز دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ CO2 انسان، حیوان، پودوں، خشکی اور سمندروں میں کیسے توازن بناتی ہے یا توازن کو بگاڑ سکتی ہے۔ انسان کے اندر پھیپھڑے وہ عضو ہیں جو آکسیجن اور CO2 کے باہمی ایکسچینج کے لیے اہم ہیں۔ خون CO2 کو پھیپھڑوں تک لے جاتا ہے جہاں سے یہ منہ اور ناک کے ذریعے فضا میں بھیج دی جاتی ہے۔ دماغ CO2 کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ پودے فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ یعنی CO2 لیتے ہیں اور پھر فوٹو سینتھسس کے عمل سے آکسیجن فضا میں چھوڑ دیتے ہیں جنہیں خود پودے اور جانور استعمال کرتے ہیں اور ریسپائریشن کا عمل ہوتا ہے۔ اس طرح کاربن کا اور آکسیجن کا عالمی توازن برقرار رہتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ یعنی CO2 سمندر میں بھی گھل جاتی ہے۔ CO2 کا ماحول میں اس وقت اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت CO2 کا حصہ توانائی کے عدم توازن میں تقریباً 2/3 ہے۔ اسی وجہ سے زمین اور سمندر کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح زمین کے کاربن سائیکل کو توازن میں رکھنے میں سمندر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھتی ہے، سمندر اس کا بہت زیادہ حصہ جذب کر لیتے ہیں۔ سمندری پانی کے ساتھ CO2 مل کر کاربونک ایسڈ بناتی ہے جس سے سمندری پانی کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ عزیز دوستو، ہم خود انسان ہی CO2 کے توازن کو برباد کرنے پر تلے ہیں۔ فضا میں CO2 آتش فشانی سے، فوسل فیول کے جلنے سے، ریسپائریشن کے ذریعے، کاروں، موٹر سائیکلوں اور بسوں میں آئل کے استعمال سے اور فیکٹریوں اور بھٹوں سے نکلنے والے دھوئیں سے فضا میں CO2 شامل ہو جاتی ہے۔ بے شک
اللہ کریم اپنے سچے کلام قرآن حکیم میں انسانوں کی علمی، دینی، دنیاوی اور اخروی ہدایت فرماتے ہیں۔ اللہ حافظ۔